تصور حیات کو گھیر لیا، اور کبھی جو سائنٹیفک اپروچ ٹورڈز ریالٹی ہے اس نے ڈومینیٹ کیا ہے، جیسے کہ آج ہم جدید معاشرے دیکھتے ہیں۔ اور پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفی نے، ریزن نے پوری انسانی دنیا کو اپنے تصورات کے تابع رکھا یا اس کے روشنی میں رکھا، جیسے فلسفیکل ورلڈ ویو ہے جو ریزن پہ بیسڈ کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ گریک فلسفی آج تک رول کرتی ہے، اور گریک فلاسفرز کو آج تک آپ کوٹ کرتے ہیں، ایون ان لٹریچر، ایون ان یور کلاس روم، ایون ان یور ٹاکس۔ تیسری چیز انٹیوشن کی بات ہوئی، اور اس پہ پورے ریلیجنز کھڑے ہو گئے، پورے سوسائٹیز کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، اور ایون اس وقت دا موسٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کنٹریز کی سوسائٹیز میں چلے جائیں، آپ کو ہیومن سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ پورے کا پورا نظر آتا ہے that believes in intuition, that believes in a concept of life, that concept comes from within، من کی دنیا کا راج۔ اور وہ عجیب رسومات بھی ہیں، عجیب کانسیپٹس بھی ہیں، and we have this very world view as well۔ اور پھر میں نے کہا کہ مذہب نے انسانی ہسٹری میں بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ آپ پورا اسلامک اپسٹمولوجی کو، اسلامک سیویلائزیشن کو، اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، even the golden period of Islam we have. Thank you, Dr. Safir. Welcome. So we have these four epistemes ruling human mind regarding the making of worldview, and then we have a question actually at this moment. ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس مذہب کے ساتھ تصادم کر رہی ہے، اور مذہب سائنس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ تصوف سائنس سے کہتا ہے، مسٹیسزم کہتا ہے نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ماڈرن فلسفی جو ہے اس کے اندر آپ کو ریزن رول کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف سائنس رول کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آپ کو پوسٹ ماڈرن ایج میں انٹیوشن، میں تو کہوں گا کہ آئی تھنک therefore I am جو تھا وہ اب تبدیل ہو گیا I feel therefore I am۔ تو یہ پوسٹ ماڈرنزم ایک ایسا انٹیوٹیو فلسفی ہے جس نے ریشنلزم کو بری طرح سے، میں تو کہوں گا کہ چاروں شانے گرا دیا ہے۔ بہرحال یہ چار ہمارے سامنے فلسفے ہیں۔ مذہب کو جب میں دیکھتا ہوں تو مذہب کو بھی میں دو اس کی کلاسیفیکیشن میں دو حصوں میں اپنے اسٹڈی کے لیے فار دی کنوینئنس آف انڈرسٹینڈنگ، یہ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مذہب یا تو ریویلڈ اور کلیم ٹو بی ریویلڈ ہیں، یا پھر مسٹک ہیں۔ آپ جتنے ریلیجنز کو پڑھیں، آپ اپنشد سے لے کے تو گرو گرنتھ صاحب تک اور تری پتاکا آف بدھزم تک، تو آپ محسوس کریں گے کہ دس از آل مسٹیسزم، اور مسٹک ریلیجن ہیں یہ سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی۔ ایون چائنیز ریلیجن شنتو مت اینڈ ادر فلسفی آف لائف، اور یہ مسٹکس ہیں جو کہ جنہوں نے پوری ایک کانسیپٹ پیش کیا، انورڈ گیز کے تھرو ریالٹی کی ایک پکچر بنائی، اینڈ دیٹ پکچر واز پریزنٹڈ ٹو دی ہول ورلڈ ایز اے ورلڈ ویو۔ تو مذاہب میں ایک مسٹک ریلیجنز ہیں اور ایک ریویلڈ ریلیجنز ہیں، جیسے سیمیٹک ٹریڈیشن آف ریلیجنز ہے فرام جوڈائزم ٹو اسلام، دس از سیمیٹک ٹریڈیشن آف ریلیجن، and they all claim to be have revealed books, and so they are revealed religions۔ اس وقت بھی دنیا کی آبادی کا جو more than 85% ہے human population، they believe in some religion، اور کوئی 15 to 20% yes they question religion، they go against religion، they deny religion، at least they ignore religion۔ مگر آپ مذہب کے ورلڈ ویو کو کسی وقت آپ ختم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک پکچر اس وقت کی ہے کہ میں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی
فلسفی کسی اپسٹمی اور کسی ورلڈ ویو کی ویلیڈیٹی، اسکوپ اور اس کا بیلنس کیسے چیک کیا جائے. تو یہ کوشچن تو میں ابھی فی الحال ایڈریس نہیں کر رہا. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میری نظر میں ایک بیلنس ویو کیسے قائم ہوتا ہے. اینڈ دس از جسٹ not the idea that I have created. I have shared actually with others کہ ایک بیلنس ورلڈ ویو کیسے پیدا ہوتا ہے. بھائی بیلنس ورلڈ ویو تبھی پیدا ہوگا جب بیلنسڈ اپسٹمولوجی آئے گی. جب علمیات کی بنیادیں متوازن ہو جائیں گی تو تصور دنیا اور تصور حیات کی پورا خاکہ جو بنے گا وہ بیلنس ہو جائے گا، وہ متوازن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی ایک ورلڈ ویو کو لیں اور ایک اپسٹمولوجی پہ بیس کریں اور باقی کا انکار کر دیں، مثلا آپ سائنس کی بنیادی جو اپسٹمی ہے وہ سینس ایکسپیرینس ہے، ایمپیریکل ایویڈنس ہے، اور اس کو آپ ایکسپٹ کر لیں اور کہیں ریزن کا کوئی رول نہیں، آپ کہیں کہ ریولیشن کا کوئی رول نہیں ہیومن نالج میں، آپ یہ کہیں کہ انٹیوشن کا کوئی رول نہیں، تو آپ پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ایک جسٹ یو آر اسپیکنگ ہاف ٹروتھ. یہ ایک حصہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ صرف ریزن کو کہیں اور آپ سینس ایکسپیرینس کو نگیٹ کر دیں، آپ انٹیوشن کو آؤٹ کر دیں، آپ ریولیشن کا انکار ماننے سے گریز کریں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ایک ایسی ہاف فلسفی رکھیں گے کہ جو وہ تشنا ہوگی، وہ انکمپلیٹ رہے گی. اینڈ جبکہ ارسطو سے بات آج تک چلی جاتی ہے کہ جی فلسفی اسٹارٹس ود ونڈر، تو میں کہتا ہوں کہ اٹ اینڈز اپ ود ونڈر ایز ویل. تو اس لیے فلسفہ پھر اسی طرح رہے گا اگر وہ سائنس کے بغیر ہے، انٹیوشن کے بغیر ہے، ریولیشن کے بغیر ہے، یا ان سے کسی ایک اور سورس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. بیلنس ویو تبھی بنے گا جب آپ ان چاروں اپسٹمیز کو اپنے دائرے میں اپنی جگہ پر جگہ دے دیں گے، اور پھر آپ اس میں سے جو ہیومن ریزن ہے اس کے ذریعے انٹرپریٹیشن کریں گے، آپ اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کریں گے انسانی زندگی پر، اس کو پریکٹیکلی پریکٹیبل فارم میں دیکھ کر اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کہہ سکیں گے کہ دس از دا لٹمس، کہ یہ بیلنس ورلڈ ویو بن گیا ہے. اب اس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر صرف یہ کہہ رہا ہوں، اٹ از ناٹ امپیریٹو فار آل. آپ اپنا نتیجہ نکال سکتے ہیں. میں نے اپنا کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کیا کہ بیلنس ویو تبھی بنے گا جب آپ سینس ایکسپیرینس کو، ریزن کو، انٹیوشن کو، ریولیشن کو، آپ چاروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں لے کر چلیں گے تو یو کین میک اے بیلنسڈ ورلڈ ویو. نیکسٹ پلیز. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پریویلنٹ سچویشن میں میں صرف ماڈرنزم کی بات کر رہا ہوں اور ماڈرن سوسائٹی، ابھی میں پوسٹ ماڈرن کو نہیں چھیڑ رہا. تو ہمیں ویسٹرن اپسٹمولوجی اینڈ ویسٹرن ورلڈ ویو ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی گروتھ پوری رینیساں کے بعد ہوئی ہے. رینیساں کے جب امپیکٹ آیا ہے آفٹر 16th سینچری، اور ماڈرنزم نے جب گرو کیا ہے 17th ایج آف ریزن 17th سینچری اور 18th 19th 20th فرسٹ مڈل آف فرسٹ ہاف آف 20th سینچری، دس کمز ٹو میک دی ماڈرن ایج. اور اس ماڈرن ایج میں جو دو بنیادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ریشنلزم ہے اور امپیریسزم ہے. ریشنلزم based on reason episteme or philosophical approach towards reality, اس کا نتیجہ ریشنلزم ہے. I think therefore I am Descartes. ڈیکارٹ نے جب یہ 17th سینچری میں یہ بات کی تو اس نے رول کیا ہے، اور ڈیکارٹ کو فادر آف ماڈرن ویسٹرن فلسفی کہا گیا ہے. یہ ریشنلزم ہے. To think that human reason is the supreme source of knowledge and there is nothing higher than human reason. انسانی عقل سے بالا کوئی قوت نہیں ہے. No revelation, no intuition, no other source of knowledge. جب یہ سمجھا جاتا ہے تو ریشنلزم کریٹ ہوتا ہے. So things must be real, and if things have to be real, they must have to be rational. اور انسانی تعقل ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہ ریشنلزم کا ایک آسپیکٹ ہے جو ہمیں پوری
جو مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول پہ جو انسانی علم کی دنیا ہے اس میں نظر آتا ہے. دوسرا اس کا ایک بنیادی آسپیکٹ جس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, جو ویسٹ کی ایک لائیو ڈیبیٹ ہے ایپسٹیمولوجی کی, whether knowledge is innate or learned. کیا انسان ایک خالی سلیٹ لے کر ذہن میں آتا ہے, ٹیبولا راسا, ہابس اور لاک اور روسو جب یہ کہتے ہیں کہ ایک خالی سلیٹ لے کر آتا ہے اور سب کچھ بعد میں لکھا جاتا ہے, انسان جو تجربہ کرتا ہے اس کائنات میں زندگی میں تو وہ پھر سارا نالج اس کا اس تجربے کی روشنی میں آتا ہے. یہ ایمپیریسزم ہے. نالج از لرنڈ and learned through the sense experience. Senses are the basic tool. Senses are the basic source of knowledge. So these two paradigms, rationalism and empiricism, we see in the modern era, modernism, modern age, that both of the epistemes have created a worldview that is on one side rationalist, on the other side it is empiricist. Both have interactive between themselves. یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے ہیں. سائنس نے نئی فلسفی کریٹ کی ہے جو, اور بعض اوقات سائنس کی رد عمل میں نیا فلسفہ آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پوسٹ ماڈرن ایج میں, اور بعض اوقات اس کی تھرو آیا ہے. جو پوسٹ ماڈرن فلسفی کی ریلیٹیوٹی ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے کنیکٹڈ ہے. تو بعض اوقات ایمپیریسزم نے ریشنلزم کو اوورٹیک کیا ہے اور بعض اوقات ریشنلزم نے ایمپیریسزم کو اوورٹیک کیا ہے. تو کبھی وہ ڈومینیٹ کرتا ہے کبھی وہ, بٹ بوتھ آر کنٹریبیوٹنگ ہیومن سوسائٹی اینڈ بوتھ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو میک دی ماڈرن ورلڈ ویو. اینڈ دیٹ از آن ون side empiricist, on the other side it is rationalist. And we see that the knowledge of science and knowledge of philosophy both are growing in the modern age. اور جدید دنیا میں فلسفے نے عروج پایا ہے اور سائنس نے عروج پایا ہے, وہ this is due to this very paradigm having a dual nature. Next we see the different schools of thoughts in philosophy as well as in socio-political thought. On one side, thinking reason to be the supreme source of knowledge, they are rationalists. And on the other side, we see the sense experience to be basic source of knowledge, and they are empiricists. Some are both. آپ کانٹ کو دیکھیں اور کہیں آپ جب تھوڑا سا گہرائی میں آپ ڈیکارٹ کو دیکھیں تو مجھے تو ڈوئلسٹ لگتے ہیں. وہ ماڈرنسٹ ہیں, وہ نہ ریزن کو آؤٹ کر سکتے ہیں نہ سینس ایکسپیرینس کو, تو بوتھ آر کنٹریبیوٹنگ. پوسٹ ماڈرنسٹ ایز آئی ہیو آلریڈی, اس وقت موقع نہیں ہے کہ میرا یہ موضوع نہیں ہے میں اس پہ بات کروں, لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ وہ ہیں کہ جو ریزن اور سینسز دونوں کے بارے میں اپنا ایک سرٹن ویو رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں دیدے لیلا بچشم مجنوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جس طرح کائنات کو دیکھتا ہے ریالٹی اسی طرح اس کے سامنے آتی ہے. تو مجنوں کی آنکھ سے لیلا کو دیکھتے جائیں اور جس کی جو لیلا بنتی جائے وہی اس کی ریالٹی ہے. ان سکولز آف تھاٹس کو ہم فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں, سائنس اور فلسفی دونوں کو, اور جب دونوں ایک دوسرے کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں یا دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں, اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ بیلنس کبھی قائم ہی نہیں رہ سکے گا اگر آپ ایک ورلڈ ویو کو ایک ایپسٹیمی پہ بیس کر کے چل رہے ہوں گے. آپ کو اپنے ورلڈ ویو کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایپسٹیمیز دوسری کو بھی کاؤنٹر کرنا پڑے گا, یا ایٹ لیسٹ ان کے کنٹریبیوشن کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور ان کے اپنے اسکوپ اور دائرہ کار میں اور ان کی اپنی لمیٹیشنز بے شک رکھیں, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں ان کو اسپیس دینا پڑتی ہے. تو اس میں کچھ آئیڈیلسٹ ہیں, ابھی میں بات اس پہ تفصیل سے نہیں کروں گا, لیکن میں نے کچھ نام دے دیے ہیں, آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مائنڈ کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی مائنڈ ایسنس از کمز فرسٹ اینڈ دین باڈی. تو باڈی والے میٹیریلزم اور میٹیریلسٹ ہیں, ایمپیرسٹ ہیں. میں ڈیموکریٹس سے شروع کروں, برکلے اور برگساں تک آؤں,
تو یہ کسی ایک اپسٹمی پہ بیس کرتی ہوئی ان کی فلسفیز نہیں ہے. یو ول سی کہ کبھی یہ سینس ایکسپیرینس کو امپورٹنس دیتے ہیں, کبھی یہ ریزن کو, اور کبھی یہ میٹر کو, اور کبھی مائنڈ کو, جیسے پلیٹو سے لے کر ڈیوڈ ہیوم تک, اور کبھی آپ کو ڈٹرمنسٹ نظر آتے ہیں کہ جو فینلٹی کے کیا ختم کہتے ہیں کہ چابی دیے ہوئے انسان ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ریالٹی کو ڈینائل کی اسٹیج پہ لے جاتے ہیں, جیسے نیج سے ہے وہ اس نے ڈیتھ آف گاڈ کا, ڈیتھ آف ریالٹی کا کانسیپٹ دے دیا, اور اس کی بیس پر پھر ہمیں پوسٹ ماڈرنسٹ نظر آتے ہیں. دس از ہاؤ دی ورلڈ ویوز آر میڈ, اینڈ دس از ہاؤ دی epistemology از ورکنگ behind them. اور آخری بات میں کر کے یہاں کنکلوڈ کر دوں گا کہ some observations upon these sources of knowledge which are making actually our world views. اس میں سے 3 میں نے ابھی ڈسکس کرنے ہیں کہ انسان کے حواس ہیں. I don't know what time I have to conclude. Okay. So this is our observation that we have different epistemologies in the world and human history. اور اس کی بیسس علمی بنیادیں حواس ہیں, کہیں عقل ہے, کہیں وجدان ہے, اور ان تینوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے ورلڈ ویوز آتے رہے ہیں. مگر ان تینوں کے کچھ پرابلمز ہمیں ایوری ڈے لائف میں نظر آتے ہیں, اور وہ پرابلمز کا کوئی سولوشن آنا چاہیے. اسی پہ میں اس کوشچن پہ ختم کروں گا کہ ان پرابلمز کا سولوشن کہیں سرچ کرنا پڑے گا. انسان کو دستور حیات کی طلب ہے, اور اس طلب کے لیے اس کو ایک ایسا نالج چاہیے جو ریلائبل ہو, جو کمپریہنسو ہو, جو ویلڈ ہو, جو یونیورسل ہو, جو اپلیکیبل ہو, جو ٹیسٹڈ ہو. ایسا نالج چاہیے. لیکن یہ تینوں جو بیسس ہیں, ان میں جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1, they are limited, they are tuned, reserved to a certain limit, and they are being controlled. ہماری آنکھیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, ہمارے حواس کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ ان کی لمٹس ہیں. یہ ایک جگہ دیکھتے ہیں, مجھے اپنے بال پیچھے سے دیکھنے کے لیے ایک اور مرر لانا پڑتا ہے, اور مجھے اپنی آواز پہنچانے کے لیے دور تک مجھے کوئی اور ایڈڈ اس کے ساتھ انسٹرومنٹ لگانا پڑتا ہے. تو لمیٹیشنز ہیں. اسی طرح ہماری ریزن کی بھی ہیں, اسی طرح ہماری انٹیوشن بھی لمیٹڈ رہ جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کی بدولت. یہ ٹیمپریری ہے. لوگ سنتے سنتے بہرے ہو جاتے ہیں, لوگ دیکھتے دیکھتے اندھے ہو جاتے ہیں, اور ان کے حواس چلے, عقل معوف ہو جاتی ہے, لوگ دیوانگی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ ڈسیویبل ہے, دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ پھر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک جیسا شخص ایک پی ایچ ڈی دوسرے پی ایچ ڈی کو 400 BC لگا لیتا ہے, مینٹل لیول ایٹ لیسٹ پیڈاگوجی کے اعتبار سے برابر ہو چکا, اس کے باوجود وہ کیسے لگا لیتا ہے؟ if there is something wrong in the bottom, I think. تو ڈسیو ہو جاتے ہیں. یہ جو لمیٹیشنز ہیں, ان کا بنیادی جواب ہمیں دینا ہے, اور وہ انسان کی توجہ جاری ہے, whether it comes through revelation or religion, or it comes through divine knowledge coming to human mind. That's the last point I have concluded. Thank you very much again. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر سفید صاحب کا, ڈاکٹر سکوت صاحب کا, فیکلٹی آف انگلش اسٹڈیز کا, اور آپ سب کا جنہوں نے اتنے صبر اور حوصلے سے سنا. تھینک یو ویری مچ.